السلام علیکم علی بھائی. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یاسر بھائی، آپ کو پنجاب میں ہماری اکیڈمی میں ویلکم ہے. ماشاء اللہ تعالیٰ آپ دین کا کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. علی بھائی، آج کا سیشن کا جو پہلا سوال ہے، ایک نجی ٹی وی کا چینل تھا، اس پہ ایک شخص بیٹھا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ ایک شخص ہے جو اتنا بڑا فتنہ ہے، یعنی آپ کا نام تو انہوں نے مینشن نہیں کیا، اس میں انہوں نے یہ کہا کہ اس شخص کو صوفیاء کرام سے بغض ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ صوفیاء تو حالانکہ ایسے تھے جو اسلام لے کر آئے تھے سب کانٹیننٹ میں، اور اس شخص نے اتنی صوفیاء کی خدمات کو صرف ایک نعرے سے ہی 0 سے ملٹی پلائی کر دیا. اس کے متعلق آپ کیا کہیں گے؟ پہلی بات ہے، ہمیں بغض کسی سے نہیں ہے. ہمیں قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں بیسیکلی تصوف کے پورے اسکول آف تھاٹ کے ساتھ اختلاف ہے، اور وہ ہم قرآن و سنت کی روشنی میں وقتاً فوقتاً ہائی لائٹ کرتے رہتے ہیں. ہمارے کسی نظریے سے کسی کو کوئی ایشو ہے تو وہ قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں ہمیں جواب دے. ہمیں کسی شخصیت کے بڑے ہونے کا رعب نہ ڈالے. رہا یہ مسئلہ کہ صوفیاء اسلام لے کر آئے، تو اس کا انکار تو ہم نے کبھی بھی نہیں کیا. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ صوفیاء کا اسلام لانا سب کانٹیننٹ میں اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے قرآن و سنت کے خلاف جو نظریات ہیں ہم انہیں ایکسیپٹ کر لیں کہ وہ درست تھے، تو اس طرح تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان کی عزت ہم نے اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے کی ہے. اگر وہ اللہ اور اس کے محبوب علیہ السلام کی تعلیمات کے خلاف کوئی تعلیم دیں گے تو ہم اسے ایکسیپٹ نہیں کریں گے. اگر صرف کلمہ پڑھانا ہی دلیل ہے تو یہ سارے صوفیاء کے ماننے والے ڈاکٹر ذاکر نائک کو ولی اللہ سلطان الہند کیوں نہیں مانتے؟ ہمیشہ اس کے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے عقائد اور نظریات ان کی نظر میں درست نہیں ہیں، اس وجہ سے ہم اس کے ہندوؤں کو کلمہ پڑھانے والا جو عمل ہے اس کو 0 سے ملٹیپلائی کرتے ہیں. تو جو جرم یہ خود کر رہے ہیں اس جرم کا الزام کسی دوسرے کے اوپر کیسے لگا سکتے ہیں؟ یہ تو خود بھی کر رہے ہیں. یہ آج ڈاکٹر ذاکر نائک کو سلطان الہند ڈکلیئر کر دیں اور کہیں کہ ان کی اسلام کے لیے خدمات ہیں اور وہ اللہ کے ولی ہیں، وہ غوث وقت ہیں، ہم ان کے بزرگوں کو مان لیں گے. اور یہ میں نے فار دا سیک آف آرگومنٹ کہا ہے، یہ کبھی بھی اس کے لیے تیار نہیں ہوں گے. یہ میں نے ایک تعلیق بالمحال والی بات کی ہے. پھر انہیں اس چیز کی تکلیف فیل ہوگی کہ ہمیں کتنا مشکل ہوتا ہے ان کے بزرگوں کی جو کتابوں کے ذریعے ہمیں ان کا تعارف ہوا ہے، جو انہوں نے ہی کروایا ہے، اس میں جو نظریات قرآن و سنت کے خلاف ہیں، ان کے ہوتے ہوئے ہم کبھی بھی ان کے بزرگوں کو وہ درجہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے جو صحابہ، اہل بیت، تابعین، تبع تابعین اور صحیح العقیدہ مسلمانوں کا ہے. ہمیں اختلاف ان کے ان نظریات کے ساتھ ہے جو میں وقتاً فوقتاً ان کی کتابوں کی روشنی میں ہائی لائٹ کرتا رہتا ہوں، اور یہ ہمارا رائٹ ہے. چلیں ٹھیک ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ صوفیاء کرام کی جو بکس ہیں وہ تو ہو گئی تبدیل، اور ان میں جو گستاخانہ عبارات ہیں، پھر ان پر اعتراض کیوں؟ جب کتابیں تبدیل ہو چکی ہے تو اعتراض کیوں؟ اعتراض اس لیے کہ اگر کتابیں تبدیل ہو چکی ہیں تو یہ اناؤنسمنٹ کریں کہ ان کتابوں کو چوک میں رکھ کے آگ لگا دی جائے گی، اور مستقبل میں کوئی بھی شخص ان کی کتابوں سے اکتساب نہیں کرے گا. یہ اناؤنسمنٹ کریں. اور اگر یہ کہیں گے کہ اس میں جو باتیں ہماری مطلب کی ہیں وہ ہم لے لیں گے، اور جو انجینئر صاحب گستاخانہ عبارتیں ہائی لائٹ کر رہے ہیں یہ ان کی ہے ہی نہیں ہے، ان کے پاس کون سا ایک ایسا سورس موجود ہے جس کی بنیاد پہ انہوں نے ڈیفائن کیا ہے کہ یہ گستاخانہ عبارتیں جو ہیں یہ ان کی نہیں ہیں، اور جو کوئی 2-4 باتیں ٹھیک لکھی ہیں یہ انہی کی ہیں؟ اس میں ان کا کون سا کمال ہے؟ ہمارے نزدیک تصوف کی کتابیں سٹارٹ سے لے کر اینڈ تک سینکڑوں نہیں ہزاروں غلطیوں اور قرآن و سنت کے خلاف تعلیمات کا ایک مرغوبہ ہے. اس میں شاید آیات اور احادیث جو انہوں نے کوٹ کی ہوئی ہیں وہ بھی جو صحیح والی ہیں وہی بچیں گی، اس کے علاوہ جو کچھ انہوں نے اپنا لکھا ہوا ہے وہ سب کا سب قرآن و سنت کے خلاف ہے. ایون جو آیات اور احادیث انہوں نے کوٹ کر کے اس سے جو رزلٹ نکالے ہوئے نا وہ بھی 100% قرآن و سنت کے منافی ہیں. آپ کوئی ایک نمائندہ کتاب لیں، مثلاً کشف المحجوب لیں، میں سٹارٹ سے لے کے اینڈ تک بتاؤں گا کہ یہ ٹوٹلی قرآن و سنت کی روشنی میں بالکل فراڈ کے اوپر مبنی تعلیمات ہے. میں نے گستاخیوں کو صرف اس لیے ہائی لائٹ کیا کہ گستاخی ایک ایسا ایلیمنٹ ہے جو ایک عام بندے کو بھی سمجھ آ جاتا ہے کہ بات تو صحیح ہے بھائی، بالکل یہ گستاخی تو ہے. اس کے ذریعے ان کا دماغ کھلتا ہے. پھر جب ہم انہیں بتاتے ہیں کہ یہ باقی باتیں بھی جو یہ بیان کر رہے ہیں یہ بھی غلط ہے، مثلاً کشف المحجوب کو یہ کہتے ہیں تصوف کی پہلی کتاب ہے جو فارسی زبان میں پوری دنیا میں ایک ٹیکسٹ بک کے طور پہ ہے. ہمارا دعویٰ ہے کہ کشف المحجوب اپنے سٹارٹ سے لے کے اینڈ تک قرآن و سنت کے بالکل منافی ہے.
اس میں جو آیات اور احادیث لکھ کے رزلٹ نکالے گئے ہیں وہ قرآن و سنت کے بالکل منافی ہیں. اگر کوئی ہم سے اس ٹاپک پہ بات کرنا چاہتا ہے اور وہ واقعی حقیقتاً اس چیز کے لیے راضی ہے کہ ان غلطیوں کو ایکسیپٹ کرے گا تو پہلے تو ان گستاخانہ عبارتوں کو ایکسیپٹ کرے نا جو نبی اسلام کی ذات کے اوپر گستاخانہ واقعہ منسوب کیا ہے. زید ابن حارثہ کی بیوی کے ساتھ سکینڈل لکھا ہے. ہم سے پہلے ان کو کیوں نہیں پتا تھا یہ گستاخانہ ہے؟ یہ فتویٰ دیں گے ان سارے بزرگوں کے اوپر جنہوں نے اس کتاب کے ترجمے کیے, اس کی پرنٹنگ کی, اس کی حرام کی کمائیاں کھائیں. ایک ایک بزرگ کا نام لے کے ان کے اوپر کفر کے فتوے دیں گے, اور اگر یہ نہیں دیں گے ہمیں اسی وقت پتا چل جائے گا یہ بدنیت ہے, صرف اپنے پبلک کے پریشر کی وجہ سے یہ بات کر رہے ہیں, ادروائز ان کا یہی عقیدہ ہے. دیکھیں پیر کرم شاہ الازہری کشف المجوب میں آئے ہوئے واقعے کو جو ساو اور سکر کے کانٹیکسٹ میں زید ابن حارثہ کی بیوی کے ساتھ نبی الاسلام کا سکینڈل انہوں نے لکھا, نعوذ باللہ جھوٹا, اپنی تفسیر ضیاء القرآن میں کہہ رہے ہیں یہ کافروں نے ہماری کتابوں میں داخل کیا ہے. کشف المجوب کا جب مقدمہ لکھا ہے تو کہا کہ کشف المجوب وہ کتاب ہے جس کا کوئی پیر نہیں وہ یہ کتاب پڑھ لے. اس میں یہ واقعہ موجود تھا, اس کو انہوں نے وہاں کنڈیم نہیں کیا. یہ ان کی ذمہ داری تھی, کیوں انہوں نے اس کو آن کیا؟ پھر بتائیں کہ یہ کتابیں تبدیل ہوئی ہیں, اور پھر پبلک کو یہ بھی بتائیں کہ جو بزرگ اپنی کتابوں کی حفاظت نہیں کر سکے جو کہ انہیں کرنی چاہیے تھی, کیونکہ دنیا کا نظام چلا رہے ہیں نا. اگر کل کو کوئی یہ کہتا ہے اللہ نے اپنی کتابوں کی حفاظت نہیں کی, تو اللہ نے ذمہ داری بھی ایک کتاب کی لی تھی, اس کی حفاظت کی ہے, باقیوں کی ذمہ داری نہیں لی تھی. انہوں نے تو دنیا کے نظام کی ذمہ داری لی ہوئی ہے نا. تو بزرگ اپنی کتابوں کی حفاظت کرتے. اول تاخر یہ سب کتابیں فراڈ کے اوپر مبنی ہیں. ان کے تمام نظریات قرآن اور صحیح الاسناد احادیث کو چھوڑ کے سب کے سب فراڈ پہ مبنی ہے, اور قرآن اور صحیح الاسناد احادیث سے جو رزلٹ انہوں نے نکالے میں وہ بھی فراڈ کے اوپر مبنی ہے, چاہے پرانے بزرگوں کے ہیں چاہے نئے بزرگوں کے. علی اجمیری صاحب نے بخاری کی وہ حدیث ہاتھ بن جاتا ہوں پاؤں بن جاتا ہوں اس سے اتنا خطرناک رزلٹ نکالا ہے کہ اس کو انہوں نے دلیل بنایا ہے کہ جو بایزید بستامی کہتا تھا سبحانی ما اعظم شأنی, میں پاک ہوں میری شان کتنی بلند ہے, انہوں نے اس حدیث سے یہ رزلٹ نکالا ہوا ہے ہاتھ بن جاتا ہوں پاؤں بن جاتا ہوں سے. حالانکہ اس حدیث میں بخاری میں موجود ہے کہ وہ پھر مجھ سے دعا کرتا ہے, میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں, اپنے دشمن کے اگینسٹ مجھ سے پناہ طلب کرتا ہے, میں اس کو پناہ دیتا ہوں. اس سے کوئی تعلق نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ بندوں میں حلول کر جاتا ہے یا بندوں کی جو صفات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا کسی حوالے سے مظہر بن جاتی ہیں. اس قسم کے جتنے دیو مالائی قصے کہانی, یہ جو مصباحی صاحب کا مذاق اڑاتے ہیں, اوپر دیکھا تو سونا, نیچے دیکھا تو سونا, درخت بھی سونے کا, پتے بھی سونے کے, جڑیں بھی سونے کی, یہ علی اجمیری صاحب نے واقعہ لکھا ہے اپنے پیر بھائی کا کہ یہ انہوں نے ہمارے پیر صاحب کے ابو الفضل قطلی کے بارے میں لکھا ہے. اب علی اجمیری صاحب اس کشف المجوب میں لکھ رہے ہیں کہ مجھے ایک دفعہ مسئلہ ہوا تو میں بایزید بستامی کی قبر پہ مجاور بن کے میں نے رات گزاری, میرا مسئلہ حل ہو گیا. یہ سارے قبروں پہ جاتے ہیں مجاور بن کے بیٹھتے ہیں. اب اس دین کا قرآن و سنت سے کیا لینا دینا؟ ہمارے نزدیک انہوں نے جو قرآن و سنت سے رزلٹ بھی نکالے ہیں وہ بھی 100% اس کے منافی ہیں, اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں. یہ تو چلے پرانے بزرگ ہیں. پیر میر علی شاہ صاحب کتاب میں لکھ رہے ہیں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ سے کہ نماز اور صبر کے ذریعے مدد چاہو, اس سے غیر اللہ کی مدد ثابت ہو گئی. ساتھ نہیں انہوں نے پڑھا ان اللہ مع الصابرین, بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. استعینوا بالصبر والصلاة کا مطلب المدد یا نماز, المدد یا صبر نہیں تھا, مراد تھا یہ اعمال اللہ کی مدد کا ذریعہ. انہوں نے اسے غیر اللہ کہہ دیا. یہ لوگوں کا انٹلیکچوئل لیول ہے. تو میرا یہ دعویٰ ہے چاہے غزالی کی کتابیں ہوں, احیاء العلوم ہو, مکاشفۃ القلوب ہو, کیمیاء سعادت ہو, منہاج العابدین ہو, یا اس کی اپنی لائف سٹوری المنقذ من الضلال جو اس نے مرنے سے کچھ عرصہ پہلے لیا ہے, اس میں وہ لکھ رہا ہے کہ جو بھی تصوف کی لائن پہ آتا ہے تو شروع میں یہی آپ کو مقام حاصل ہو جاتا ہے کہ آپ بیداری میں انبیاء کی روحوں سے ملتے ہیں اور ان سے اکتساب کرتے ہیں. تو ہم پوچھیں گے بھی بخاری مسلم میں کون سی حدیث ہے کہ حضرت ابوبکر کی کبھی حضرت عیسیٰ کی روح سے ملاقات ہوئی ہو یا موسیٰ علیہ السلام کی روح سے کوئی ملاقات ہوئی ہو؟ یہ سب کا سب فراڈ پہ ہے. یہ تو ہماری شرافت ہے کہ ہم صرف گستاخانہ عبارتیں ہائی لائٹ کر رہے ہیں, دوسری ہم کریں اول تاخر, اس میں جرم ہے. کشف المجوب میں قصہ آدم اور ابلیس کو علی اجمیری صاحب نے جو حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جو ابلیس کا معاملہ ہوا اس میں ابلیس کی غلطی کو اللہ کے کھاتے میں ڈالا ہوا ہے. انہوں نے کہا اللہ نے حکم تو دیا تھا ابلیس کو کہ سجدہ کرے, لیکن اللہ چاہتا نہیں تھا کہ وہ سجدہ کرے. پھر تو ہم آزاد ہیں. جی بالکل ختم, پھر تو انبیاء کا مقدمہ ہی ختم ہو گیا. یہ بات نہ لکھ لے جو چور کی سزا وہ میری سزا. میں صرف پوچھوں گا جس بندے کو قصہ آدم اور ابلیس سمجھ نہیں آیا
اور وہ کشف المحجوب میں لکھ رہا ہے کہ اللہ نے حکم تو دیا ابلیس کو لیکن چاہا یہی کہ یہ سجدہ نہ کرے اور یہ ابلیس ہو جائے. اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اللہ کی صفت عدل کو سٹیک پہ لگا دیا, تو پورا خدائی نظام تباہ و برباد کر دیا. اس دن سے ڈر جائیں کہ مجھے کبھی اتنا فارغ ٹائم ملے کہ میں یہ تصوف کی کتابیں پہلے صفحے سے شروع کروں اور آخری صفحے تک یہ ثابت کروں کہ ایک صفحہ بھی ایسا نہیں ہے جس میں قرآن و سنت کے خلاف تعلیمات نہ لکھی ہوں. میرے نزدیک یہ کتابیں اس قابل ہیں کہ انہیں چوک میں رکھ کے آگ لگائی جائے. اور جس طرح یہ کہتے تھے نا کہ وہ نجدیوں کی قبر کے اوپر بھی کوئی اگر بکری اس گھاس کو کھائے اس کا گوشت کھانا حرام ہے, میں کہتا ہوں کہ ان کتابوں کی تپش میں پکا ہوا گوشت کھانا بھی حرام ہے. اتنی گستاخانہ یہ کتابیں ہیں. پھر ان کو آپ کافر کیوں نہیں بولتے؟ کافر اس لیے نہیں بولتے کہ یہ ایک شرعی مسئلہ ہے. ایک بندہ ہمارے سامنے موجود نہیں ہے, ہم شرعی طور پر اس پہ فتویٰ نہیں لگا سکتے. ہم بینیفٹ آف ڈاؤٹ اسے دیتے ہیں کہ عین ممکن ہے کہ یہ ساری کتاب ہی اس کی نہ ہو, اور عین ممکن ہے جہاں پہ وہ دفن ہے نا وہاں پہ کوئی گدھا, گھوڑا یا کتا دفن ہو, لوگوں نے مزار بنا دیا, وہ بیچارہ بندہ ہی نہ ہو. عین ممکن ہے. جب تک وہ بندہ سامنے نہیں آتا, بندہ سامنے آئے گا, اس کے سامنے شرعی حکم لگے رکھیں گے اور اسے بتائیں گے کہ ہاں بھی توبہ کرنی ہے کہ نہیں. خود مفتی حنیف قریشی صاحب نے کہا ہے کہ اگر یہ لوگ ہمارے زمانے میں ہوتے ہم ان کے سامنے ان کی باتیں رکھتے, اگر یہ توبہ نہ کرتے ہم فتویٰ دیتے. یہ تو خود مانتے ہیں. تو ہم وہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے رہے ہیں کہ وہ ہم بندے ہمارے سامنے نہیں ہیں. ہاں آپ جنرل مجھ سے فتویٰ لے سکتے ہیں کہ علی حجویری ہوں, امام غزالی ہوں, معین الدین چشتی ہوں, جو گستاخانہ عبارتیں ان کی کتابوں میں مل رہی ہیں, اگر واقعی یہ ان کی ہیں تو وہ پکے کافر تھے, اور اگر یہ ان کی عبارتیں نہیں ہیں تو ان کا معاملہ اللہ کے سپرد. میں یہ نہیں کر سکتا کہ میں خود سے ان کی وکالت کروں کہ نہیں انہوں نے نہیں کہا ہوگا, اس لیے کہ ہمیں قرآن و سنت نے مجبور کیا ہے صحابہ اور اہل بیت کا دفاع کرنے پر. ان کے بعد جتنی ہستیاں ہیں, مے بھی وہ اولیاء اللہ ہوں, مے ناٹ بھی, ہم ان کی وکالت خود سے نہیں کر سکتے. ان کے پیچھے قرآن و سنت نہیں نا کھڑا ہوا, ان کے پیچھے تو ان کی پبلک کھڑی ہوئی ہے. کیا اشرف تھانوی صاحب کو کروڑوں دیوبندیوں نے حکیم الامت مانا ہے تو بریلویوں نے انہیں بزرگ مان لیا ہے, وہ تو انہیں کافر سمجھتے ہیں. اچھا, اسی طریقے سے احمد صاحب بریلوی کو مجدد مان لیا کروڑوں بریلویوں نے, تو کیا دیوبندیوں نے مان لیا, وہ تو مشرک کہتے ہیں. وہ جرم یہ خود کیے ہوئے ہیں. یہ سارے صوفیوں کے ماننے والے یہ مانے کہ اشرف تھانوی جو ہے وہ غوث وقت تھا, کبھی نہیں مانیں گے. کہتے ہیں وہ تو تھانوی رسول اللہ کلمے کو اس نے انڈورس کیا ہوا ہے, اس کے تو قلم کی سیاہی بھی خشک نہیں ہوئی ہے. پرانے بزرگوں کو تو کہہ سکتے تھے نا بدل گئی ہے, اس کا تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے, تو کیا کریں گے. تو ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. جس جرم کا تانا ہمیں دے رہے ہیں وہ جرم یہ خود کرتے ہیں اور اس کو صحیح سمجھتے ہیں, ہم ان کے ساتھ ہیں.